کہ ہمارے KPK کے چیف منسٹرز کراچی آتے اچھی بات ہے، پورے پاکستان میں جا سکتے ہیں، لیکن کیا بات کی انہوں نے؟ کوئی انڈسٹری لگوانے کی بات کی؟ کیا انہوں نے کاروباری حضرات کو KPK آنے کی دعوت دی؟ کیا اپنا منشور دکھایا کہ وہاں انڈسٹریز لگائیں تو کراچی کے تاجروں کو یہ فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک جان چلی گئی۔ تو ایسے کام نہ کریں جس سے پاکستان کی معیشت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ آج جہاں دنیا کے سربراہان پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک انوائرمنٹ دے دی ہے جنگ جیت کر، اس کا فائدہ عوام کو اٹھانا ہے، اس کا فائدہ تاجروں صنعتکاروں کو اٹھانا ہے، اس کا فائدہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جب آپ پاکستان میں بیرونی ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں سے معاہدے کر رہے ہوں، ایک طرف آپ لوگوں کو جمع کر کے روڈ بند کر کے سوشل میڈیا پر ایسے دکھا رہے ہوں کہ جیسے پورا ملک آپ نے آگے پیچھے کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ رش صرف سوشل میڈیا پر ہے، کیونکہ عوام کو شعور دینا ہمارا کام ہے۔ آپ ضرور آئیں، ہم ویلکم کریں گے، لیکن مثبت کام لے کر آئیے، اپنے صوبے کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بتائیں، تاجروں صنعتکاروں سے میٹنگز کریں، ان کو بلائیں کہ وہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں، آپ کے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں، پورٹ یہاں پر ہے، آپ یہاں آ کے نئی انڈسٹریز لگانے کی بات کریں، عوام کے مستقبل کی بات کریں، تعلیم صحت کے مواقع دینے کی بات کریں، تو لوگ کیوں نہیں آپ کو ویلکم کریں گے؟ لیکن آنے کے بعد سیاسی بیانیاں، توڑ پھوڑ، رکاوٹیں، لوگوں کو تکلیف دینا، ایک دن شہر بند ہوتا ہے یا مفلوج ہوتا ہے۔ یہ معیشت کا ہب شہر ہے پاکستان کی، میں غلط نہ کہوں تو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، بالکل ایسے اربوں روپے کا نقصان دے کر آپ چلے جاتے۔ خدا را یہ اب نہ کریں، یہ سوچیں، اور عوام کو میں کہتا ہوں، تاجروں صنعتکاروں کو، کہ یہ ماحول بدل گیا ہے، اب دنیا کی نظروں کا مرکز پاکستان بن گیا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم ایک فاتح قوم ہے؟ جو 70 سال ہم نے پریشانیاں لی ہیں، اب ان پریشانیوں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس ملک میں ایک عام آدمی کے پیسے کمانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جنگ جیت لی، مشکل وقت گزار لیا ہے، اب قرضوں سے آزادی کے سال آ رہے ہیں، معیشت کے مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت حاصل کرنے کے مواقع آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک بار پھر کہیں بھی پورے ملک میں 9 مئی کرنا، یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے۔ ہمیں اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں تعلیم کے مواقع دینے ہیں آپ کو، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ ہمیں جہالت سے چھٹکارا حاصل کر کے علم دینا ہے آپ لوگوں کو، اور جس ڈائریکشن پر، جس سمت پر ہم جا رہے ہیں وہ صحیح سمت ہے۔ وہ اس لیے کہ جب اس ملک کے دفاع کا معاملہ آیا تو آپ کی افواج نے مایوس نہیں کیا آپ کو۔ سیاستدان ضرور مایوس کرتے ہیں، معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن دفاعی حالات ایسے ہیں کہ آج دنیا ہمیں آرڈرز دے رہی ہے، تو اس سے معیشت اچھی ہوگی، اس سے پاکستان ترقی کرے گا، اور اس ملک کا تاجر صنعتکار آج یہ اپنی مدد سے، اپنے آپ سے یہ کام کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اس ملک کو ریونیو دے رہے ہیں، یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر ڈالرز لا رہے ہیں۔ تو ہمیں ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے، تعلیمی طور پہ مضبوط کرنا ہے، علم کا گہوارہ بنانا ہے، یا ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو صرف آپ سے جھنڈے لگوائیں گے، نعرے لگوائیں گے۔ میں برملا کہنا چاہتا ہوں، مجھے اندر سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ KPK سے اٹھ کے یہاں آ گئے، آپ کا تو بیانیہ
یہ بتانے کا ہونا چاہیے تھا کہ اس شہر کراچی نے پی ٹی آئی کو صدر مملکت دیا. اسی شہر کے پریزیڈنٹ تھے عارف الوی صاحب. گنوائیں انہوں نے کراچی کے لیے کتنے پروجیکٹس دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں بھی تو بتائیں نا, ہمیں بھی تو قائل کریں. اس شہر نے وزیر اعظم عمران خان کو ایم این اے کی سیٹ دی ہے. ایک رات عمران خان صاحب کراچی میں نہیں رکے. آپ مجھے بتائیں اگر رکے کون سی انڈسٹریز لگائی انہوں نے, کتنی انڈسٹریز کی اوپننگ کی ہے. اس شہر کراچی نے گورنر دیا آپ کو. اس شہر کراچی نے 14 فیڈرل منسٹرز اور ایم این اے کی سیٹیں کراچی نے دی آپ کو. علی زیدی آپ کے پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر تھے. فائنینس منسٹر کراچی کے رہنے والے اسد عمر صاحب ہیں. اور کیا چاہیے تھا؟ اس قوم نے تو سب دیا, اس شہر نے آپ کو دیا ہے. صدر مملکت, وزیر اعظم, گورنر, فیڈرل منسٹرز. 4 سالہ آپ کی کارکردگی تو بتائیں. یہ سوشل میڈیا پر گیم بنا کر معصوم لوگوں کو جمع کر کر اور اس بیانیے کو بڑھا رہے ہیں آپ, جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہ پہلے 4 سال میں پہنچا ہے, اور اب بھی اگر آپ کو کچھ ٹائم دے دیا جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو تو سوشل میڈیا سے کھیلنا آتا ہے. آپ کو صرف اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ سوشل میڈیا چلانا آتا ہے. اس میں ہم پیچھے ہیں. اس میں ہم مشورہ کریں گے کہ کوئی چائنیز ٹیکنالوجی دے جو ہمارے بھی ایسے ویوز آ جائیں جن کا پتہ ہی کچھ نہ ہو, لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. کوئی ابھی اچھی بات کرے, ملک کی بات کرے, تو وہ مشین گالیوں پر لگ جائے. اس میں ہم پیچھے کوشش کریں گے کہ یہ سوگو والوں سے پوچھیں کہ کوئی ٹیکنالوجی لائیں, اے آئی کوئی لائے ایسی. لیکن میں دل سے بات کر رہا ہوں, خالد طواب بھائی گواہ ہیں کہ اب تک 3 سالہ جو میرا دور ایز گورنر ہے, میری پارٹی کا وزیر اعظم تو نہیں ہے, آپ کے تو وزیر اعظم تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شہر کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ میرے پٹھان بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ میرے پنجابی سندھی مہاجر بھائیوں کے لیے آپ نے اس شہر میں کیا کیا؟ کوئی پروجیکٹ بتائیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. جا کے کوئی جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے اوپننگ کی ہو. ہاں, آپ نے تقریریں کی ہیں اکسانے کی, آپ نے 9 مئی کروانے کی سازشیں کی ہیں. 4 سال آپ نے لوگوں کو گالیاں نکالنے کی باتیں کی. ہاں, آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک نیا رجحان پیدا کیا ہے کہ میری نئی نسل, میری یوتھ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہے. آپ نے افواج پاکستان اور ان کی صلاحیتوں کو 10 مئی کو دیکھا, تو اس پر تعریفیں کرنے کے بجائے, اس کی سیلیبریشن کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی دنیا میں ملک دیکھا ہے جو اپنی ہی افواج کے بارے میں غلط باتیں کرے؟ آپ دیکھ لیں, ایسے بھی ملک ہیں جن کے صدرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کدھر ہے ان کی افواج؟ آپ کی 1 انچ زمین بھارت حاصل نہیں کر سکا, 1 انچ زمین بھارت نہیں لے سکا آپ کو. یہ ہے مثال, یہ ہے بیانیہ.